بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم میں نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ملتی، تنخواہ آتے ہیں مگر چند دن میں ختم ہو جاتی ہے، دکان کھلتی ہے مگر گراہک نہیں آتے، کھیت ہے مگر فصل میں برکت نہیں، نوکری ہے مگر سکون نہیں، اور پھر انسان کہتا ہے یا اللہ آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق دینے والا ناراض ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کچھ گناہ ہماری روزی کے راستے میں دیوار بن گئے ہیں؟ آج کا بیان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کا محاسبہ کرنے کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک بات آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ رزق کیا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسہ ہے، نہیں، رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وقت کی برکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سکون قلب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والوں ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برکت صرف محنت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے بھی آتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے تو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پہلا گناہ نماز میں کوتاہی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے 5 وقت کی نماز کیسی ہے؟ اذان ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ذرا یہ کام مکمل کر لوں، ذرا یہ موبائل دیکھ لوں، ذرا یہ ویڈیو ختم ہو جائے، اور اسے دوران نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ جس رب نے رزق دینا ہے اگر اسی کو اس کی پکار کو ہم ٹال دیں تو ہم پھر برکت کی امید کیسے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت رہو، تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ جو شخص نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا وہ اکثر ساری عمر رزق کے لیے وقت ہی نکالتا لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا گناہ ہے حرام کمائی اور سود۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اب آئیے دوسرے ایسے گناہ کی طرف جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہے حرام کمائی، سود، رشوت، دھوکہ اور ناجائز مال۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ آ جائے تو یہی کامیابی ہے، خواہ کسی بھی راستے سے آئے، لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ سود سے حاصل ہونے والا مال فوراً ختم ہو جائے بلکہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں، کاروبار ہوتا ہے مگر اطمینان نہیں، دولت ہوتی ہے مگر دل بے چین رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور حرام سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی۔ صحیح حدیث میں آیا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس حرام کمائی سے ہو تو اس کی دعا قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ ایک سبق، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تجارت بھی کرتے تھے مگر حلال و حرام کا اس قدر خیال رکھتے کہ اگر معمولی سا شبہ بھی ہو جاتا تو
اس سے بھی بچ جاتے۔ اسی اخلاص اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال، علم و عمر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج بھی امت انہیں عزت سے یاد کرتی ہے۔ سوچئے اگر ایک لقمہ حرام ہمارے جسم میں جائے تو ہم کس منع سے اللہ سے برکت مانگیں۔ اور تیسرا گناہ جھوٹ اور دھوکہ۔ میرے عزیزو، آج تجارت میں ملازمت ہے، خرید و فروخت میں، روزمرہ معاملات میں بھی جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی چیز عیبدار ہے مگر اسے بہترین بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ ترازو میں کمی، وعدے میں خلافی، زبان میں جھوٹ، یہ سب رزق کی برکت کو کھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیق کی شہداء کے ساتھ ہوگا، جبکہ خرید و فروخت میں جھوٹ اور عیب چھپانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق صرف جیب میں آنے کا نام نہیں بلکہ اس میں برکت کا ہونا اصل نعمت ہے۔ کتنے لوگ کم کماتے ہیں مگر خوش ہیں، اور کتنے لوگ بہت کماتے ہیں مگر سکون سے محروم ہیں۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق، سچی زبان، پاکیزہ کردار اور اپنے فضل و کرم سے برکت والی زندگی عطا فرما۔ اور چوتھا گناہ والدین کی نافرمانی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم اس گناہ کی طرف آتے ہیں جس نے نہ جانے کتنے گھروں سے برکت اٹھا لی، کتنی دعائیں روک دی، کتنے رزق تنگ کر دیے۔ وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ماں جس نے 9 مہینے اپنے وجود میں بچے کو اٹھایا، راتوں کو نیند قربان کی، اپنی بھوک بھلا کر بچے کو کھلایا، اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کی پرورش کی، اور جب وہی بچہ بڑا ہو کر ماں کی آواز پر چیخنا شروع کر دیتا ہے، باپ کی نصیحت پر ناراض ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظر کتنا ناپسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس آیت میں آگے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ جس گھر میں ماں کے آنسو گرتے ہوں، جس گھر میں باپ کی خاموشی دکھ سہتی ہو، وہاں دولت آ بھی جائے تو برکت نہیں آتی۔ یاد رکھیں، ماں کی دعا قسمت بدل دیتی ہے، اور ماں کی آہ زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کی والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے ہاتھ چوم لیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے، ہو سکتا ہے ان کی ایک دعا آپ کی بند قسمت کے دروازے کھول دے۔ اور 5واں گناہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، قطعی رحمی۔ میرے دوستو، آج معمولی باتوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بہن برسوں سے بھائی کے گھر نہیں گئی، ماموں خالہ پھپھے چچا سب صرف نام کے رشتے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی کہ اور صحیح حدیث میں آیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وسعت، عمر میں برکت، وہ صلہ رحمی کرے۔ سوچئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی کشادگی کا راستہ بتا رہے ہیں تو پھر ہم رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے برکت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس سے آپ برسوں ناراض ہیں؟ کیا کسی کا فون آپ نے صرف انا کی وجہ سے نہیں اٹھایا؟ کیا کسی نے آپ کو معاف کر دیا مگر آپ نے اسے معاف نہیں کیا؟ آج فیصلہ کر لیجئے، پھر پہلا آپ کریں، کیونکہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ رزق صرف دکان سے نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے، اور آسمان کے دروازے محبت، اطاعت اور تقوی سے کھلتے ہیں۔ اور چھٹا گناہ استغفار چھوڑ دینا اور گناہوں پر اثر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اب ہم اس گناہ کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان خود اپنے ہاتھوں سے برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ ہے گناہوں پر ڈٹے رہنا، توبہ استغفار نہ کرنا،
انسان سے غلطی ہو جانا کمزوری ہے، لیکن غلطی کے بعد بھی نہ پلٹنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کو معافی نہیں بلکہ رزق، برکت اور رحمت کے دروازے کھولنے کا بھی ذریعہ ہے۔ رات کی تنہائی میں دو آنسو بہا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے والا بندہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور ساتواں گناہ زکوٰۃ اور حقوق و لباد کو کوتاہی۔ میرے عزیزو، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مگر وہ ایسے بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ پاک و برکت کرتی ہے۔ اسی طرح ملازم کی مزدوری روک لینا، کسی کا حق مار لینا، یتیم کا مال کھانا، قرض واپس نہ کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس مال میں غریب کا حق دبایا جائے، جس مال میں برکت اٹھ جائے، آج اپنا محاسبہ کیجئے میرے بھائی، اپنے دل سے پوچھئے کیا میری نمازیں پوری ہیں، کیا میری کمائی مکمل حلال ہے، کیا میری زبان سچی ہے، کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، کیا میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض تو نہیں، کیا میں روزانہ استغفار کرتا ہوں، کیا میں زکوٰۃ اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ اگر ان سوالوں میں کسی ایک کا جواب بھی نہیں ہے تو آج ہی اپنی زندگی کا بدلنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ میرے عزیزوں، رزق صرف زیادہ کمانے کا نام نہیں، اصل رزق وہ ہے جس میں برکت ہو۔ برکت وہاں اترتی ہے جہاں نماز ہو، جہاں حلال کمائی ہو، جہاں ماں باپ کی خدمت ہو، جہاں رشتہ داروں سے محبت ہو، جہاں استغفار کی کثرت ہو، اور جہاں دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ آج عہد کریں کہ ہم ان 7 گناہوں سے بچیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے اور حلال پاکیزہ و برکت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور دعا کریں اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ نماز کی پابندی بنا، والدین پر بے شمار رحمت نازل فرما، یا اللہ تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما اور ہمیں سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔